خدا نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم یوتھ کے لیے خدا کے کلام میں سے کچھ شیئر کر سکیں تاکہ یہ یوتھ مسیح میں بڑھ سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے جانے سے پہلے ارشاد اعظم دیا، متی کی انجیل مقدس 28 باب 19 اور 20 آیات، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیا جائے۔ تو یوں لکھا ہے، پس تم جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ ارشاد اعظم میں خدا نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے ارشاد اعظم میں یہ فرمایا ہے کہ جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہمیں شاگرد بنانے کے لیے جانا ہوگا، اور جا کر وہ تعلیم جو مسیح سے ہم نے حاصل کی ہے وہ تعلیم انہیں دینی ہوگی تاکہ وہ اس پر عمل کریں، وہ بھی مسیح کے حقیقی شاگرد بن سکیں۔ حقیقی شاگرد جو ایماندار ہے، اس کی اپنی اگر رویا کلیئر ہوگی اور اسے اپنی شناخت اگر پتہ ہوگا کہ میری شناخت کیا ہے، میں مسیح میں کون ہوں، تو وہ پھر حقیقی شاگرد کا کردار ادا کرے گا۔ وہ خود بھی تعلیم پر عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی تعلیم پر عمل کرنے کی تعلیم دے گا، اور اس گلوبل مشن کا وہ حصہ بنے گا، کیونکہ یہ جو مشن کا کام ہے، شاگردیت کا کام ہے، یہ گلوبل ہے، اور پوری دنیا میں آج جہاں جہاں بھی مسیح کا کلام پہنچا ہے وہاں پر شاگرد بنائے جاتے ہیں، اور جو حقیقی شاگرد ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے خوشخبری دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے جی؟ خوشخبری دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ شاگرد بناتا ہے۔ وہ لوگ جو خوشخبری کو قبول کرتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، ان کو شاگرد بنایا جاتا ہے۔ جب شاگرد بن جاتے ہیں تو وہ ایک کلیسیا کی صورت اختیار کرتے ہیں، ایک کلیسیا قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کلیسیا قائم ہو گئی ہے، پھر کلیسیا میں افزائش بھی ضروری ہے، ریپروڈکشن بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کیا ہوگا کہ شاگرد اور بنائے جائیں گے، اور بنائے جائیں گے۔ یوحنا کی انجیل 15 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، تب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ حقیقی شاگرد مسیح کو وہ پسند ہے جو پھل لاتا ہے، جو پھل لائے گا وہی شاگرد ہوگا۔ میرے عزیزو، حقیقی شاگرد روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسے روح القدس کی مدد ضروری چاہیے ہوتی، اور روح القدس جو ہمارا مددگار ہے، اس کی مدد کے بغیر حقیقی شاگرد کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ روح القدس اس وقت ہمارے ساتھ ہے جو وعدہ کیا گیا۔ یسوع مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے وہ یسوع مسیح کی زندگی کا نمونہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہی وہ نمونہ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے۔ مسیحی شاگرد کی اہمیت پر ہم غور کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو اپنا
شخصی نجات دہندہ تسلیم کر چکا ہے. وہ نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے. وہ نیا مخلوق بن چکا ہے. اس لیے اس کی اہمیت ہے. وہ روح القدس سے معمور ہوتا رہتا ہے کیونکہ روح اس میں بستا ہے. اس نے روح القدس کا بپتسمہ پایا ہے. حقیقی شاگرد یسوع مسیح کی ساری سچائی سے واقف ہوتا رہتا ہے کیونکہ روح القدس سچائیاں بھید ظاہر کرتا رہتا ہے. مسیح کا شاگرد اہم اس لیے بھی ہے کہ وہ پورے دل سے اور روح اور سچائی سے اس کی کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، پرستش کرتا ہے. مسیح کا شاگرد اہم ہے اس لیے بھی کہ اس کا زندگی کا کردار پاک ہے جو مسیح کی نظر میں اہم ہے. اور وہ اسی لیے بلایا گیا ہے تاکہ وہ پاک ہو، وہ مقدس ہو اور مسیح کے نام کو وہ جلال دے. مسیح کا جو شاگرد ہے وہ دنیا کے لیے نور ہے، وہ دنیا کے لیے نمک ہے. اس لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. مسیح کا شاگرد اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ خدا کا فرزند ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی اس دنیا میں ایک اہمیت ہے. اسی لیے وہ مسیح کے شاگرد ہیں. مسیح کے شاگرد اور بھی اس کی اہمیت ہے کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. جو وارث ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ میراث میں حصہ پاتے ہیں تو ان کی اہمیت تو ہوگی. پھر یسوع دوست بھی کہتا ہے، اس کے شاگرد دوست بھی ہیں. تو جو دوست ہے اس کی اہمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ضرور ہوگی. مسیح کا شاگرد اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں تو میری ڈالیاں ہوں. تو جو ڈالی ہوتی ہے اس کی اہمیت اس درخت کے ساتھ ہے. آمین. مسیح کا شاگرد اہم اس لیے بھی ہے کہ جیسے باپ نے اسے دنیا میں بھیجا تھا اس نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، اس نے شاگردوں کو بھیجا ہے. آمین. مسیح کا شاگرد اس لیے بھی اہم ہے کہ اسے قدرت اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بیماروں کو شفا کے لیے خدا کے حضور پیش کرے اور دعا کرے اور وہ شفا پائیں. وہ بدرو گرفتہ کو خدا کے حضور پیش کرے، شفایت کرے اور بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہوں. اس لیے بھی مسیح کے شاگرد کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ روح القدس اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کی بڑی اہمیت ہے اور سب سے بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. جس کو چنا جاتا ہے اس کی کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر شاگرد اپنی اہمیت کو جانتا ہے تو پھر وہ ویسا ہی کام کرے گا جو اس کے مالک کی مرضی ہے، جو اس کے استاد کی مرضی ہے. اور ہم نے دنیا میں اپنے شاگرد نہیں بنانے بلکہ مسیح کے شاگرد بنانے ہیں. اور اکثر میں یہ ذکر چرچ میں کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں مسیح کے شاگردوں کی ضرورت ہے. ہم مسیح کے شاگرد بنائیں گے تو دنیا میں یہ سارا کام ہوگا. ایک آخری میں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک شخص، پرانے وقت کی کہانی ہے کہ وہ بادشاہ کے حضور پانی بھرنے والا تھا اور بادشاہ نے اسے حکم دیا تھا کہ تو نے سارا پانی پرووائڈ کرنا ہے محل کے لیے. اور اس شخص کے پاس 2 بالٹیاں تھیں. ایک اس کے پاس بانس کا راڈ تھا جس کے ساتھ اس نے بالٹیاں باندھی ہوئی تھیں اور ایک ادھر اور ایک ادھر بھرتا، روز لے کر آتا. ہر روز وہ پانی بھرتا. ایک بالٹی بہت خوبصورت تھی اور ایک بالٹی تھوڑی اچھی نہیں تھی. وہ ہر روز پانی لے کر جاتا، پانی دیتا ہر روز. عرصہ بیت گیا. ایک دن اس بالٹی نے اپنے مالک سے کہا
کہ میں اچھی نہیں ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ دیکھ تو روز اتنی محنت کرتا ہے اور اتنے دور دراز کا سفر کرتا ہے اور پانی محل میں لے کر جاتا ہے, اور جو تو پانی بھرتا ہے, جو اچھی بالٹی ہے, خوبصورت بالٹی ہے, اس کے اندر محفوظ رہتا ہے, لیکن میرے اندر سوراخ ہیں, وہ پانی گرتا رہتا ہے اور آدھا پانی بادشاہ کے حضور پہنچتا ہے. اس نے کہا اے بالٹی, کیا تو نے کبھی نظر کی ہے کہ جہاں سے میں پانی لے کر چلتا ہوں, اس جگہ سے لے کر بادشاہ کے محل تک جو راستہ ہے, اس سارے راستے میں کیا تو نے ہریالی پر غور کیا ہے؟ تو نے گھاس پر غور کیا ہے؟ کیا تو نے پھولوں پر غور کیا ہے؟ ان پودوں پر غور کیا ہے جو اس پانی کی وجہ سے جو تجھ سے گرتا ہے, وہ زمین جو بنجر تھی وہ سہراب ہو گئی ہے, اس میں گھاس نکل آیا ہے, اس میں پھول کھل گئے ہیں, اور انہی پھولوں سے بادشاہ کے محل کو سجایا جاتا ہے. اس نے کہا نظر کر اس بالٹی کی طرف جس میں خوبصورتی ہے, جو اچھی ہے, کیا اس کی طرف ہریالی ہے؟ تیرے پانی کی بدولت یہ ہریالی ہے اور پھول بادشاہ کے حضور پہنچ رہے ہیں. آدھا پانی پہنچ رہا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن میں تجھے تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ تو میرے لیے بڑی اہم بالٹی ہے, کیونکہ تو وہ کام کر رہی ہے جو یہ نہیں کر رہی. مجھے تجھ پر ناز ہے, میری زندگی میں تیری بڑی اہمیت ہے. گاڈ بلیس یو آل.